لیکن آج مختصر طور پہ جس صحابیہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کی بڑی ہی منفرد پرسنالٹی، بہت الگ، حضرت نصیبہ بنت کعب، آپ جانتے ہوں گے، پڑھتے آئے ہوں گے، لیکن ذکر کرنا بھی ثواب ہے ایسے لوگوں۔ ان کی اور ساری زندگی کے معاملات آپ چھوڑ دیں، صرف غزوہ احد کے دوران جو ان کی قربانی تھی، آپ صرف اسے یاد کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان مائی صاحبان نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین اسلام کی۔ میرے آقا کے حکم کی پیروی نہ کرتے ہوئے ایک کوتاہی ہو گئی اور لوگ چٹان سے نیچے اترا، 50 میں سے 40 نیچے اترا۔ اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانا تھا نا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک ایک چیز کی ہمیں تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ رب ذوالجلال نے بتانا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم پتھر پر لکیر ہے، اگر اسے نہیں مانو گے تو خواہ کوئی بھی ہو بھگتنا پڑے گا۔ پھر فرشتے نہیں اتریں گے آسمانوں سے، وہ تبھی آسمانوں سے اتریں گے جب میرے آقا کا حکم مانو گے اور میرے آقا اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، ان کی پیروی کرو گے تو تب اتریں گے۔ افراتفری مچ گئی، وہ جو بھاگ گئے تھے کفار، انہیں موقع مل گیا، وہ دوبارہ میدان میں کود آئے۔ افراتفری، بڑے بڑے صحابہ کرام کوئی گھبرا گئے، کسی کو معلوم نہیں ہوا، کوئی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، میدان سے ہٹ گئے، چھوڑ گئے، بہت سے لوگ بھاگ گئے جو نو مسلم تھے۔ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے، آپ ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں۔ افراتفری کا سما تھا، کسی کو ہوش نہیں تھا۔ اگر آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ عالم کیسا ہوگا میدان میں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ ادھر لوگ کہہ رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس افراتفری کے عالم میں حضرت نصیبہ، جن کو نصیبہ کے نام سے بھی لکھا گیا ہے، یہ وہاں پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھی، زخمیوں کو اور پٹی کرتی تھی میدان میں۔ ان کی نظر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پڑی اور انہیں سمجھ آئی کہ اس وقت ہمارے آقا کو حفاظت کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنا سامان ادھر ہی رکھا۔ ایک مسلمان ساتھی جو افراتفری کے عالم میں چھوڑ کے وہاں سے میدان سے جا رہا تھا، اس کو آواز دے، کہا خود تو بھاگ رہے ہو، اپنا ہتھیار تو دے جاؤ، اپنی تلوار اور ڈھال تو دے جاؤ تاکہ وہ میں استعمال کروں۔ وہ اپنی تلوار اور ڈھال پھینک گئے اور انہوں نے وہ اٹھا لی، اٹھا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، بعد میں فرماتے رہے کہ میں جس طرف دیکھتا تھا مجھے نصیبہ نظر آتی تھی، دائیں دیکھتا تھا وہ، بائیں دیکھتا تھا وہ، آگے دیکھتا تھا وہ، پیچھے دیکھتا تھا وہ، اس طرح وہ پھرتی سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہی تھی۔ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی، کپڑا پھاڑا، اس زخم پر باندھا اور کہا بیٹا اٹھو، جہاد کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرو۔ اور پھر بھاگتی ہوئی آ کے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلوار لے کے کھڑی ہو گئی۔ ایک ظالم نے حملہ کیا دائیں جانب سے تو اپنا کندھا آگے کر دیا، اتنا گہرا زخم آیا کہ غار بن گئی اس جگہ پر۔ اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ نصیبہ اور اس کا بیٹا اور اس کا شوہر اس طرح قربانی اور جان فشانی سے لڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے اس کی نصیبہ اور اس کے گھر والوں کی۔ تو عاشق ایسا ہوتا ہے جس کو اس وقت بھی یاد رہتا ہے کہ میں نے کیا مانگنا ہے۔ تو انہوں نے فوراً حضرت نصیبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ بات آپ کو مقبول ہو گئی ہے تو ہمیں جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں۔ لڑتے لڑتے ہی گزارش کر، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس میدان میں دعا کی کہ الہ العالمین نصیبہ اور اس کے گھر والوں کو جنت میں میرا رفیق بنا۔ اور وہ لڑتے لڑتے نصیبہ نے کہا آج کے بعد مجھے اب کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ ایسی جاں فشانی سے لڑی اور ساری زندگی وہ یہی واقعہ سناتی رہتی تھی کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعا دی کہ اب اس کے بعد مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، کچھ بھی ہو جائے، مجھے ان کی رفاقت جو مل گئی۔ ایک بیٹا پہلے شہید ہو گیا ادھر احد میں، ایک جا کے یمامہ میں مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا۔ ان کا بازو 60 سال کی عمر میں مسلمہ کذاب نے کاٹ دیا، 60 سال کی عمر میں جہاد کر رہی تھی تلوار اٹھا کے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں نہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کے وہ مائی صاحبان ہیں، آپ کے اسلاف ہیں، یہ وہ خواتین ہیں، یہ وہ عظیم عورتیں ہیں جن کی بدولت آج آپ اور میں ایمان کی اس شجر کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی۔